اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، سب سے پہلے تمام عالم اسلام، تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین کو اور بالخصوص ولی زمانہ حجت خدا سرکار امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں شہزادی کونین مادر حسنین بنت پیغمبر زوجہ حیدر سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی آمد ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام بے اولاد بہنوں اور بیٹیوں کو شہزادی کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج اس ویڈیو میں بالخصوص ان نقاط کی طرف، ان تین عمل کی طرف، ان تین اجر اور ثواب کی طرف اشارہ کرنا ہے جن کا بہت بڑا اجر ہے، جن کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا ہے وہ بیان کرنا ہے۔ سننے والوں سے اور ویڈیو دیکھنے والوں سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو حب فاطمہ میں سلام اللہ تعالی علیہ میں ضرور لائک کیجئے گا، اور اگر اس سے بھی اچھی لگے لنک کو اٹھا کر مومنین تک پہنچائیں، ان تک فارورڈ کریں، ان تک شیئر کریں، جزاک اللہ۔ ایک لمبی حدیث ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی، جو اپنی جدہ اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا کی فضیلت کے بارے میں، جو امام علیہ السلام نے بی بی کے شیعوں، بی بی کے محبوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، شان کو بیان کیا ہے۔ کسے؟ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جلیل القدر، انہیں سنائی، انہیں بیان کی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ بحار الانوار میں موجود ہے روایت کہ آپ مومنین کی مبارک سماعتوں میں بھی جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کے دن ہے، تو کیوں نہ یہ فضیلت بھی، یہ عظمت بھی، یہ شان بھی، یہ شوکت بھی آپ کو سناؤں۔ ایک لمبی حدیث ہے جن کے آخری جملات مجھے بیان کرنے ہیں کہ روز قیامت سیدہ کائنات دو عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ جب دروازہ جنت پر پہنچیں گی تو اس وقت جناب فاطمہ الزہرا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گی تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، جنت تو میں نے تیرے سپرد کر دی، پھر پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو عزیزان گرامی قدر سامعین مومنین مومنات، اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گی کہ اے پروردگار، آج اولین و آخرین کی مجلس ہے، سارے جمع ہیں، لہٰذا ان سب کے سامنے میری شان انہیں معلوم ہو کہ میری شان تیری بارگاہ میں کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالی کی آواز آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ، محشر میں نظر کیجئے اور دیکھیے کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، جس کے دل میں آپ کی ذریت کی محبت ہے، آپ اسے جنت میں بھیج دیں۔ تو جناب فاطمہ الزہرا روز محشر ایسے محبوں کو، ایسے چاہنے والوں کو چن لیں گی جیسے ایک پرندہ اچھے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے اور خراب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سامعین عزیز، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت دیکھیے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب اپنے شیعوں کو چن لیں گی اور دروازہ جنت پر آئیں گی تو روایت کہتی ہے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے حبداروں کے دلوں میں ایک خیال ڈالے گا۔ اللہ بھی فاطمہ الزہرا کے حبداروں کے دلوں میں ایک اشتیاق ڈالے گا، کیا کہ اے فاطمہ کے حبداروں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ تو جب یہ حبداران جناب فاطمہ الزہرا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبداروں، کیوں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو؟ تو اس وقت ان حبداران فاطمہ کے دلوں میں بھی ایک خیال آئے گا کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اے اللہ تو نے ہمیں یہ شان دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ منزلت دی ہے، تو آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس عالم محشر میں ہماری قدر و قیمت پتہ چل جائے ان محشر والوں کو۔ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ جناب فاطمہ الزہرا کے ان حبداروں کو اللہ فرمائے گا فیقول اللہ یا احبائی
ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ فخذوا بیدہ وادخلوا الجنہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت میں کھانا کھلانے والے، کپڑے پہنانے والے، پانی پلانے والوں کی شان دیکھیے۔ اللہ فرمائے گا کہ جس نے حب فاطمہ میں تمہیں کھانا کھلایا ہو، آج اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا سکتے ہو، کہ جس نے تمہیں حب فاطمہ میں پانی پلایا ہے، آج اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا سکتے ہو، کہ جس نے حب فاطمہ میں دنیا میں تمہیں لباس پہنایا ہو، اسے جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، کہ جس نے آپ سے غیبت دور کی، آج حب فاطمہ کی وجہ سے اسے جنت میں لے جا سکتے ہو۔ آخری جملے ہیں روایت کے جو امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے قسم کھا کر کہا، حالانکہ یہاں پر سامعین عزیز قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر بات اتنی بھاری تھی، مگر بات کی اتنی قیمت تھی کہ امام معصوم نے قسم کھا کر فرمایا، واللہ یا جابر، اللہ کی قسم اے جابر، کہ کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، بس 3 قسم کے لوگ بچ جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پر جناب جابر نے عرض کی ہوگی کہ اے فرزند رسول، اے مولا آقا، بیان فرمائیے کون سے 3 لوگ بچ جائیں گے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لا یبقى فی الناس الا شاک او کافر او منافق، سب کے سب چلے جائیں گے، بس پہلا شک کرنے والا بچ جائے گا، دوسرا کافر بچ جائے گا، تیسرا منافق بچ جائے گا، سب چلے جائیں گے، بس 3 بچ جائیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔